آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی بے پناہ میں اپنا ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے۔ ان مقدس کاموں کے بعد آج کی یہ محفل ہے، آج کی یہ جو تقریب ہے، اس کی غرض و غایت جناب سر امجد حسین منہاج صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں فیئر ویل پارٹی ہے۔ آپ نے عرصہ 37 سال درس و تدریس میں گزارا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ادارہ ان کو میسر رہا اور وہ اس ادارے کو میسر رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ انتہائی سرگرم، بہترین اور زبردست معلم بھی تھے اور منتظم اور اسٹیج سیکرٹری۔ ہماری تمام تقریبات کے اسٹیج سیکرٹری جناب امجد صاحب وہ ہی ہوتے تھے، آج نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر مستقبل میں کوئی تقریب ہوئی تو دوبارہ بلا لیں گے۔ آج میں خود کروں گا کیونکہ آج یہ ذمہ میرا لگایا گیا ہے۔ تو ویسے میں جو وہ ظاہر ہے ان کا نعم البدل تو نہیں ہو، نہ ہی وہ میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ سر کو تو بڑی روانی حاصل تھی، نہیں ہو، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو جناب سر امجد حسین منہاج صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر اس محفل میں۔ جناب نعیم اختر مرزا صاحب، ادارہ اعضاء کے پرنسپل جناب مرزا طارق صاحب، جناب شاکر شاہ صاحب، جناب راجہ شعیب رزاق صاحب، اور جو احباب امجد صاحب کی فیملی سے فرینڈ سے آئے ہیں، سر شوکت صاحب، اور تمام جو دوست احباب ہیں، جناب راجہ حبیب صاحب آپ کو، اور میرے جو ساتھی ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس سادہ مگر پروقار تقریب میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اب اس تقریب کے آخری مرحلے میں بلکہ اگلے مرحلے میں پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ادارہ اعضاء کے پرنسپل جناب مرزا طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے ذرا نا تسلی سے بیٹھنا ہے۔ آج میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یہ جو تقریب ہے یہ روایتی تقریب نہ ہو، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے۔ میں احباب جن کو بناؤں گا انہیں بھی انشاءاللہ یہاں پر دعوت دوں گا خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور ہمارے جو معزز ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمارے ان عظیم دوست کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، انہیں بھی کھلی دعوت ہے کہ وہ یہاں پر آ کر جناب امجد صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ اس طرح کی تقریبات اور یہ وقت بار بار نہیں آتے ہیں، یہ ایک یادگار تقریب ہوتی ہے۔ تو باقی تمام مصروفیات کو آپ لوگ ترک کریں گے، ذہنوں سے نکالیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت دیں۔ آئیے سر۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ تم نے سنوارا گل کو، شگوفوں کو، خار کو، تم نے حیات بخشی فصل بہار کو۔ آج کی محفل میں سب مہمان جو آئے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ نعیم صاحب کی زیر صدارت یہ ہمارا جو ہے پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میں مخاطب ہوتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز دوست اور دوست سے جنہوں نے بے انتہا جذبے اور لگن سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ آپ کی تعلیمی خدمات اور عمل تدریس پر روشنی ڈالنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ آپ نے 35 سال سے زیادہ عرصہ تعلیمی خدمات سر انجام دی، اپنی سوچ، نظریہ اور ویژن سے ابیاری کی۔ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، قوم کی رگوں میں خون بن کر زندہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی سروس کا دورانیہ اس انداز سے گزارتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی امجد حسین جو ہیں، یہ انہی عظیم اساتذہ میں شامل ہیں
ان کی درس و تدریس کے حوالے سے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ تعلیمی میدان ہو یا کھیل کا میدان، امجد صاحب ہمیشہ پیش رہے۔ کوئی بھی قومی تقریب ہو یا تقریب تقسیم انعامات، آپ ہمیشہ سٹیج کی زینت رہے۔ آپ کی آواز سکول کے در و دیوار میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ آپ انتہائی پروکار شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ خطابت کی خدادات صلاحیت کے مالک ہیں۔ آپ ایک بہترین استاد اور منتظم ہیں۔ نعیم صاحب ادھر موجود ہیں، شاید اور بھی ہیڈ ہوں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو بھی کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہو بہتری کے آسم منہ سے سرانجام دیتے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہ جائے وہاں بچھڑنے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امجد صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے پیچھے جو ہے نا اپنا جانشین ایک بہترین لیڈر چھوڑا ہے، اپنا بیٹا، انتہائی قابل تعریف۔ یہ والدین کے لیے ایک بڑا انعام ہوتا ہے۔ یہ عدنان تو میرے شاگرد نہیں ہیں، عمران، عدنان باقی میرے شاگرد ہیں، لیکن یہ انتہائی احترام کرنے والے، سب کی عزت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ترقی دے۔ اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ امجد صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ کی زندگی جو ہے یہ بڑی خوشی سے ان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے، اور مزید لوگوں کی خدمت جو ان کا جذبہ ہے وہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نمایاں خصوصیت یا بس یہ ہے کہ آپ اگر دور دراز سے سفر کر کے آئیں، میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، یا آپ کہہ لیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ پنڈی اسلام آباد لاہور گئے ہیں، یہ سر کا گھر جو ہے بالکل جی ٹی روڈ پہ ہے۔ آپ نے راستے میں خرچہ نہیں کرنا، سیدھے ان کے گھر پہنچ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اتنی آپ کو سروس دیں گے اور اتنی خدمت کریں گے کہ آپ انشاءاللہ سفر کی تمام تھکاوٹیں بھول جائیں گے اور تا دیر یاد رکھیں گے۔ یہ ہم نے ان کو آزمایا ہوا ہے۔ تو سر کے گھر جب بھی گئے ہیں انہوں نے بے مثال خدمت کی ہے۔ اسکول کے جتنے کام ہوتے ہیں، آپ آج بھی وہ دیکھا آپ نے جب آ رہے تھے تو دونوں ہاتھوں سے خود تالیاں بجا رہے تھے۔ تو یہ اسی طرح ہمیشہ پرجوش رہتے ہیں۔ تو یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ تو ایک پروسیس ہے نا، اصل میں یہ تو ہم نے سب سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کام کریں، لیکن سر اپنے آپ کو زیادہ بیزی نہ کیجیے گا، آپ نے کافی کام کر لیا ہے۔ آسائش سے اور اچھی سے زندگی گزاریں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، اور گھر کو زیادہ ٹائم دیں۔ لیکن یہ ہے کہ سر شعیب کو بھی میں نے مشورہ یہی دیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں مانا، وہ لمبے تردد میں پڑ گئے ہیں۔ چلیں بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ تو سر یہ مہمان نواز، انتہائی پرجوش، انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے بارے میں مزید آگاہی دینے کے لیے سر مرزا نعیم اختر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور ان کے بارے میں اپنے خیالات کریں۔ اس بارے میں اگر باتیں یاد کریں تو بے ساختہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ 35 سال 1989 سے لے کے 1990 تک محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی بہت بڑی کھیپ آئی۔ ان میں 1989 میں ہمارا بیچ تھا جس میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور آج امجد صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو امجد صاحب کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے اس سے ہم نے لطف اٹھایا ہے۔ بہت کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ باقی محکموں میں بھی بہت کم ملازم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کوئی پہچان بناتے ہیں۔
تو امجد صاحب ان چند گنے چنے اساتذہ میں ہیں جن کی اپنی ایک پہچان ہے. یہ پہچان صرف سہاوا کی حد تک نہیں ہے بلکہ تحصیل، ضلع، بلکہ ضلع سے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ امجد صاحب کو پہچانتے ہیں. تو ابھی شیخ صاحب نے ان کی بات کی ہے، ایک کہ بہت متواضع تھے. مجھے یاد آ گیا کہ مختار صاحب کی شادی تھی، شام کو ہم ان کی مایوں پہ گئے ہوئے تھے. میرے ساتھ منظور صاحب تھے، منظور جان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. تو رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم یہ سب کہتے ہیں صبح ناشتہ ہمارے پاس کرنا ہے. تو میں نے ویسے ہی مزاق کیا، میں نے کہا ناشتہ ہم تب کریں گے اگر صبح ہمیں دیسی گھی کے پراٹھے، آملیٹ بھی ہو، فرائی بھی ہو، دہی بھی ہو، مکھن بھی ہو اور ساتھ شہد بھی ہو، ساگ بھی ہو، لسی بھی ہو. ویسے میں مذاق میں جیسے میری عادت ہے میں کہتا گیا. تو صبح ہم بڑے تیار ہو گئے، میں اور منظور جان صاحب ان کے گھر پہنچے تو سوائے شہد کی ہر چیز موجود تھی. تو امجد صاحب کا بس نہیں چلتا کہ جو مہمان کے پاس آ جائے ہر چیز اسے حاضر کرتے ہیں. امجد صاحب ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے جن کے ساتھ وہ ایک کھلے منہ والا رشتہ تھا. ایک نام میں نے لیا ہے، منظور جان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. اسی طرح ایک طاہر صاحب تھے، طاہر کینی صاحب ہمارے ٹی ٹی ای تھے. تو اپنے اسٹاف میں امجد صاحب بھی ان میں سے شامل تھے جن کے ساتھ کھلے منہ والا رشتہ تھا، یعنی جو بات دل میں آئی وہ کہہ دی، اور امجد صاحب نے کبھی برا نہیں منایا تھا. تو انتہائی سرگرم لوگوں تھے اسٹاف کے. یہ آج سے نہیں، 1989 سے ان کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے، 1989 میں جب میں آیا تو ایلیمنٹری اسکول میں ہوتے تھے اور ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ضرور ہوتی تھی. تو لڑائی کے بعد یہ میرے پاس آیا کرتے تھے کہ آج میری جو ہے وہ فلاں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے. تو پھر اگلا کام ہمارا ہوتا تھا ان کا راضی نامہ کرایا کرتے تھے. تو ہر معاملے میں انتہائی سرگرم تھے، اسپورٹس ہو، امتحانات ہوں یا کلاس کا کام ہو، کوئی بھی ہو. تو بہت ہی یادگار وقت. وہ آج کی نسل ہماری سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا تھا، اس وقت کی موبائل کوئی نہیں تھا. تو چھٹی کے بعد بھی یہ ہماری بیٹھکیں ہوا کرتی تھی. کبھی یہاں ہوٹل میں بیٹھ جانا، یہاں پہ اساتذہ کے ڈیرے ہوتے تھے، وہاں پہ تاش کی محفلیں ہوتی تھی، وہاں بیٹھ جانا اور شام تک بیٹھ کے گپے لگانا. تو یہ آج والے لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا ہوتا تھا. شعیب صاحب نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ اس وقت کی دکاندار ہی تھے. تو امجد صاحب نے 35 سال میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. بے شمار لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اپنی پہچان بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اپنی اولاد کے معاملے میں بڑی فکر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اپنے ہوش و حواس سے، اپنی فکر سے، اپنی محنت سے جو ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچا دیا. تو اسکول کے باہر بھی یہ اتنے ہی ایکٹیو تھے جتنے اسکول کے اندر تھے. تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کام سوچتے رہنا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور جو ان میں بہت بڑی کوالٹی تھی وہ مشورہ دینے والے تھے. میں انہیں مذاق سے مشورہ خانم کہا کرتا تھا کیونکہ مشورہ دیتے تھے اور ساتھ اگلی بات رکھتے تھے. تو امجد صاحب کے بارے میں طارق صاحب نے کہا کہ ان کی آواز گونجتی تھی. تو ان کی آواز اتنی تھی ماشاءاللہ کہ یہ اسکول کے اندر نہیں بلکہ اسکول کے باہر بھی گونجتی تھی. اکثر جب یہ فون پہ لگے ہوتے تھے تو میں نے کہا کرتا تھا کہ آپ کو فون کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا نمبر ملا کے فون بند کر دیا کریں، آپ کی آواز وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. بہت اچھا وقت گزرا ہے اور انہوں نے آرام سے بیٹھنا کوئی نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے نا گھر میں بیٹھیں، تو انہوں نے گھر میں بیٹھنا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی کیمسٹری نہیں ہے. یہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی ہے. تو بہت ہی اچھی شخصیت محکمہ تعلیم سے رخصت ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب رکھیں، خوش رکھیں. خوش تو ویسے بھی رہتے ہیں. آج دن تک ویسے میں نے کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہیں کامیاب رکھے اور آنے والا وقت ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے زبردست خیالات کا اظہار کیا ہے اسکول کے پرنسپل جناب مرزا طارق صاحب نے اور مرزا نعیم اختر صاحب نے. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب امجد حسین منہاس صاحب کے فرزند. آپ نے ان کی اسکول کی یا تعلیمی خدمات نہیں گنوانی، آپ نے ان کو بطور باپ کیسا پایا یہ یہاں پر آ کر ہمیں بتانا ہے. جی آئیے جناب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام فیملی ممبران کی طرف سے آپ پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول سہاوا آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد صاحب کو باعزت طور پر نوکری ان کی پوری ہوئی۔ والد کے طور پر اگر بات کریں تو جو بات انہوں نے ہمیں کہی ہم نے ان کی مانی اور آج ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی ہے، ایک والد ہونے کے ناطے ہمارے جتنے فرائض تھے وہ انہوں نے پورے کیے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو خوشی سے گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رہے۔ اور یہ بہت محنتی والد ہیں، انہوں نے جتنی محنت ہمارے لیے کی ہے ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حق میں بہتر فرمائے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ میں سے اگر کوئی آ کر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے تو امجد صاحب سے پہلے آپ آ جائیں، اور اپنی طرف سے اگر آپ نے کوئی الفاظ کہنے ہیں تو کہہ دیں، پھر میں آج کی اس تقریب کے جو جان ہیں، آج کی اس تقریب کے جو خاص مہمان ہیں ان کو دعوت دوں گا۔ ان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یہاں پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہے تو آ جائے جی۔ شوکت صاحب آئے ہیں جی۔ شوکت صاحب جو ہیں یہ امجد صاحب کے بیرینہ ساتھی ہیں، اور آج کی تقریب میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں یاد تھا تو ہم نے ان کو بلایا، ورنہ بھول جاتے تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ صاحب سہاوین رورواں جناب نعیم صاحب تے بڑے پیارے دوروں آئے ہو مہمان تے معزز سٹاف ممبران تے میرے پیارے دوستو تے محترم جناب نام دسو نا اپنے کہے امجد صاحب، السلام علیکم۔ آمنا میرا اتفاق تو نہیں، بڑا پیار سی، بڑے ٹائم تو میں انتظار کرنا سا کہ میں نے کوئی بندہ دسی، پھر مہربانی کی ہے جناب طارق صاحب نے، بہت ہی مزہ آیا ہے انہوں نے فون سننی ہوں تو میں فوراً تیاری کر کے سواوے آ گیا۔ ویسے میں چھٹی کرنی سی تو میں بڑے اوکھیاں ویلے جتھے آیا، پتہ ہی نہ آسان سلسلہ کیا ہے۔ 2003 میری ٹرانسفر ہوئی تھے، ٹرانسفر ایویں سی، امجد صاحب نال پہلی ملاقات ہوئی، بڑی میٹھی چائے نہ پیش کیتی، تو آج تک میرے واسطے بہت ہی میٹھے تو بہت ہی پیارے دوست۔ شیخ صاحب گل کیتی انہوں نے مہمان نوازی نہیں، میں نے راتی فون کیتا کہ صبح دی چاہ میں تواڈے کول پیسا رمضان شریف نمائنا سی، چائے نہ میں پلائی داخل لگے، اس ٹائم کدھر آ گئے، میں کہ میں چلے میں مکہ تو میں کہ یار کو چاہ پی کے جیسا، تو جلے واپس آیا داخل نے روٹی کھا کے جیسے، میں کہ کھا کے جیسا، اگر روٹی میری پسند نہیں دے سکتا ہے داخل کی پسند نہیں دے سا، جہاں نعیم صاحب پسند نہیں منگی میں بھی پسند نہیں منگی، تاکہ کہ کھاسے میں کہ کھاسا میں گوبھی تے آلو کھاسا ضرور، میں منواز یار کوئی شک نہیں، تو میں بہت ہی فائدہ اٹھانا ہے اس جی ٹی روڈ تو، ایک ہی میرے دوست تو بہت پیارے، بہت مخلص، بہت چنگے، اللہ پاک انہیں کی لمبی زندگی دیا ہے، یا کم از کم میں نہ تو پہلا مرا، یہ دعا ہے میری۔ باقی سہاوین کی تاریخ ہے، میں ہر سہاوین بندے کی پیارا پایا ہے، اچھا پایا ہے، اللہ پاک سارے لوگوں کی خوش رکھے ہے۔ رہی گل امجد نے خلوص پہ پیار نہیں، تو انہیں خلوص پہ پیار ہی ہے جڑا اجے تک آسانہ چیزیں کی نال نہ پھرنا ہے۔ امجد صاحب نہ ہوتا آسان نہ کوئی فنکشن مکمل ہونا ہے، نہ کوئی خوشی غمی پوری ہونی ہے، اللہ پاک انہیں خوش رکھے ہے۔ یہ ناٹ ٹورن ہے، لج پال لوگ نا، باقی سٹاف میرا بہت اچھا ہے، تو ایسے سونے گلاس بلا کے سچی گل ہے بہت مزہ آیا ہے، تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس سٹاف نہ جڑے میرے دوست کی بڑے اچھے طریقے نال بڑی سونی خدائی پارٹی دے رہے ہیں، اللہ پاک سارے خوش رکھے، جزاک اللہ۔